मुफ्ती साहिब, नूर मुक़द्दम केस में जज साहिब ने रिमार्क्स में लिविंग लिविंग रिलेशन लिविंग रिलेशन को बुरा भला कहा, जिससे सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल मेरी नज़रों से भी गुज़रा कि एक केस हुआ था, आप जानते हैं, ज़ाहिर जाफ़र नामी शख़्स था जिसे सज़ाए मौत हुई है, और उसका जो फ़ैसला लिखा गया, अपीलें रद्द होती रहीं और लास्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसले को बरकरार रखा और उसे सज़ाए मौत दी गई, जिसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया था। और वो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या था जिसमें मतलब उसका सर जो है वो अलग कर दिया गया था धड़ से। अफ़सोसनाक वाक़या था, और जो सज़ा दी गई है बिल्कुल दुरुस्त दी गई है। ऐसे लोगों को यूँ ही निशाने इबरत बनाना चाहिए। और इस्लामी जो सज़ाएँ हैं वो इसीलिए हैं कि मुआशरे में जो मुजरिमाना सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी सोच का कला कमा हो सके। लेकिन ये जो एक नोट लिखा गया कि जो लिविंग रिलेशन है, यानी बगैर निकाह के लड़के और लड़की का एक साथ रहना मुस्तक़िलन, और आप जानते हैं कि जब लड़का लड़की साथ रह रहे हों तो हदों का ख़याल रखना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अब तो लिविंग रिलेशन की जो इस्तिलाह है, ये इंडिया से पाकिस्तान में आई है, और अब डे बाय डे ये बढ़ती हुई नज़र आती है कि यानी निकाह के बगैर मियाँ बीवी वाले सारे ताल्लुकात रखना। तो उन्होंने, जज साहिब ने एक नोट लिख दिया, जो कि उनका राइट था, कि लिविंग रिलेशन एक सबब बना था इस पूरे मामले का, चूँकि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप के अंदर थे और फिर ये वाक़या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे मुआशरे के भी ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है, और गोया कि उन्होंने अपने नोट में इसकी हौसला शिकनी की। अब जज साहब ने नोट लिखा, हमारे मुआशरे के कुछ लोगों को, जैसे कहते हैं ना, मिर्चें लग जाना, आग लग जाना, उछलना शुरू हो गए कि आपका काम है सज़ा बयान करना, आप सज़ा देते, आपने नोट क्यों लिखा? सज़ा भी दी है और सज़ा देना उनका हक़ है, उन्होंने उसका हक़ अदा किया। नोट भी लिखा है, वो भी उनका हक़ है। वो भी अपने मुआशरे को देख रहे हैं, तो अगर वो नोट लिखकर किसी चीज़ की मज़म्मत को, शनाअत को, क़बाहत को बयान करते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? अब इस पर लोगों ने तरह-तरह की गुफ्तगू शुरू की, तो मैं इसके जवाब में चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप जो है, इस्लामी नुक्ता नज़र से इसके नुकसानात क्या हैं? नंबर 1, ये जो ताल्लुक़ है लिविंग रिलेशनशिप, ये ज़िना है, और ये ज़िना का एक दाइया कह लीजिए, ज़िना के दरवाज़े को खोलता है, और ज़िना, बदकारी, इस्लाम में सख्त तरीन गुनाह है। इस्लाम में निकाह के बगैर साथ रहना, यानी खलवत इख्तियार करना, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना या उसका रास्ता खोलना, ये ज़िना करने के मुतरादिफ़ है, और कुरान और हदीस में ज़िना से शदीद तौर पर मना किया गया है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। और ये एक ऐसी बुरी खसलत है, बुरी आदत है कि ये फ़र्द और मुआशरे की बुनियादों को तोड़ देता है। तो नंबर 1, इसका नुकसान ये है कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है और इस पर सज़ा को बयान किया गया। दूसरा जो इसका बड़ा नुकसान है वो ये है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है, ये ख़ानदान के निज़ाम को, फैमिली सिस्टम को तबाह कर देता है। इस्लाम निकाह को इंसानी ज़िंदगी की मज़बूत तरीन बुनियादों में से एक बुनियाद करार देता है। लेकिन जो लिविंग रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है, ना ज़िम्मेदारी होती है, ना हुकूक की अदायगी होती है, ना कफ़ालत होती है, ना तहफ़्फ़ुज़। ये एक आर्ज़ी तौर पर ताल्लुक़ होता है, वक़्ती ताल्लुक़ होता है, जिसका नतीजा ये है कि ख़ानदान को बनाने के बजाय बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा नुकसान है लिविंग रिलेशनशिप का। तीसरा, ये ख़ास तौर पर हमारी जो बहनें हैं वो इस बात को समझें कि इस्लाम ने इनके हुकूक को कितना अहम करार दिया और कितना उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। लिविंग रिलेशनशिप यानी बगैर निकाह के एक लड़के लड़की का साथ रहना, ये ख़ास तौर पर औरत के जो हुकूक शरइया हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचाता है। इस्लाम ने निकाह के ज़रिए औरत को जो हुकूक दिए उनमें नंबर 1, हक़ महर, नंबर 2, नान नफ़क़ा, नंबर 3, सुकना यानी रिहाइश, नंबर 4, तहफ़्फ़ुज़, नंबर 5, इज़्ज़त, नंबर 6, कानूनी हैसियत, नंबर 7, वरासत।
یہ سارے وہ حقوق ہیں جو نکاح کی وجہ سے ہیں، کہ جس سے نکاح ہوا اس پر اب نان، نفقہ، سکنا یہ واجب ہو گیا، اس کی وراثت بھی ملے گی، قانونی حیثیت بھی ہے، شرعی حیثیت بھی ہے۔ اور لیونگ ریلیشن شپ میں عورت ان تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسی خواتین بے سہارا رہ جاتی ہیں، انہیں یوز کر لیا جاتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح اور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی چیز میں آزاد خیالی کی بنا پر نہ جایا جائے، تو اس لیے بھی لیونگ ریلیشن شپ بڑا نقصان دہ ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں کی جو پیدائش ہے وہ ایک پورا نظام ہے اسلام میں، اور آپ جانتے ہیں کہ نسب ثابت ہوتا ہے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ اب یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس میں بچوں کی شناخت کا مسئلہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی جو شرعی شناخت ہے وہ بھی ممکن نہیں، قانونی شناخت بھی ممکن نہیں، حتیٰ کہ نسب کا تعین ناممکن ہو جاتا ہے، باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے بچے پرورش کے بغیر، سہارے کے بغیر، نام کے بغیر، وراثت کے بغیر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو سبب اس کا بنتا ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ بنتا ہے۔ یہ ایک اور نقصان۔ پانچویں نمبر پر اخلاقی بگاڑ۔ جب آپ سوچئے کہ بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہوں گے تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ آج آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، جس کی بڑی لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پر نظام برباد ہو چکا، معاشرتی انتشار ہے، بیرا روی ہے، ذمہ داری سے دور ہونا ہے، جسمانی تعلقات کی عامیانہ شکل آپ کے سامنے ہے، اور جلدی بدلنے والے پھر پارٹنر ہوتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ، نتیجتاً خاندانی اقدار برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام معاشرے میں پاکیزگی کی، ذمہ داری کی اور مضبوط تعلقات کی فکر دیتا ہے، وہ نظام چاہتا ہے، اور وہ نکاح کے ذریعے ممکن ہے۔ چھٹے نمبر پر بے اعتمادی بڑھتی ہے، لیونگ ریلیشن شپ کی وجہ سے عدم استحکام آتا ہے، اور یہ ایک غیر محفوظ تعلق ہوتا ہے، کوئی شخص کسی بھی وقت چھوڑ سکتا ہے، چونکہ قانونی حیثیت نہیں، شرعی حیثیت نہیں، کوئی معاہدہ، کوئی ذمہ داری نہیں، رشتے میں بد اعتمادی ہے، جذبات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام کا جو نکاح ہے، اسلام کا جو نظام ہے وہ نکاح ہے کہ اس کے ذریعے ایک مضبوط پائیدار تعلق بنتا ہے اور اعتماد اور ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ ساتویں نمبر پر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو کیس تھا نور مقدم والا، اس کیس کے اندر بھی نفسیاتی مسائل تھے، آئس کا شکار، نشے کا شکار، فیملی کہیں اور رہ رہی ہے، بچی کہیں اور رہ رہی ہے، ایسے بچے اور بچیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، بہت سے ممالک میں یہ بات اس پر ریسرچ پیپرز موجود ہیں کہ ایسے تعلقات میں جو رہنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہیں، عدم تحفظ ہوتا ہے، جذباتی استحصال ہوتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بالآخر کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر عورت خودکشی کا سوچتی ہے۔ تو اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اس عزت کا جو ہے وہ پاس رکھیے، اور اس طرح کی کسی چیز کی طرف آپ مت جائیے۔ اور جج صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ لیونگ ریلیشن شپ کے نقصانات کو بیان کیا۔ لاسٹ آف آل، آٹھویں نمبر پر سماجی طور پر انہوں نے ایک بات اچھی لکھی کہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس صورت جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بچی گھر سے چلی جائے، جسے ہمارے ہاں بھاگنا کہا جاتا ہے، تو کیا حال ہوتا ہے؟ سماجی بدنامی، تعلقات کا ٹوٹنا، اور ایسے تعلقات خاندانی سطح پر بھی پھر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اور پورا خاندان ناراض ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچی واپس آنا چاہتی ہے، گھر والے اسے قبول نہیں کرتے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں بدنامی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام سماجی، باہمی احترام اور مضبوط خاندان کے تصور کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا جو جج صاحب نے نوٹ لکھا بالکل صحیح لکھا، اپنے معاشرے کو دیکھ کر لکھا، اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر لکھا۔ اس نوٹ پر جو اچھل رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ پاکستان میں لیونگ ریلیشن شپ کسی صورت ایکسیپٹڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ غیر شرعی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، فرد اور معاشرے دونوں کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اور اس کا واحد جو حل ہے وہ نکاح کی صورت میں ہے کہ اس سے ایک پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے، میاں بیوی دونوں پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، اور باقاعدہ خواتین کو عقد نکاح کے ذریعے ایک تحفظ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تھی، اور حوصلہ شکنی کی ہے۔ اب جنہیں
اچھلنا کودنا ہے وہ اچھلتے کودتے رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 8 پوائنٹس رکھے ہیں جس کی بنا پر اس کی مذمت ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور آج کے دور میں اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں۔ اور میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ آج کل جو محبت کا ڈھونگ ہے نا، کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ کہا جاتا ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں خودکشی کر لوں گا، یہ سارے بھیڑیے ہیں، ہوس پرست ہیں۔ کبھی تو یہ آپ کے مال کی وجہ سے آپ کی طرف آتے ہیں، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب انہیں مال جاتا نظر آتا ہے یا جمال جاتا نظر آتا ہے تو ان کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ مخلص ہیں آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی فیملی۔ فیملی آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی پاور ہے۔ کبھی بھی کسی لڑکے کی وجہ سے اپنی فیملی کو مت چھوڑیے گا۔ آپ کی فیملی ہی آپ کو ہر موقع پر سپورٹ دیتی ہے، والدین سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔